أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس سے پہلے 2 دن کے درس میں سورۃ الاعراف کا جو پس منظر ہے، زمانہ نزول ہے، اور سورۃ الانعام کے ساتھ معنوی طور پر مضامین کے اعتبار سے جو ربط اور تعلق ہے وہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ ربط اسمی جو ہے، نام کا نام کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے وہ بالکل آسان ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کا نام ہے الانعام اور اس کا نام ہے الاعراف۔ ربط اسمی مفسرین نے یوں بیان کروایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر انعام میں، کس میں؟ انعام میں یعنی مویشیوں میں غیر اللہ کا حصہ نکالنے سے تم بچ گئے، جہنم تو دور کی بات ہے، ہم تمہیں اعراف سے بھی بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ربط اسمی ہے، نام کا نام کے ساتھ ربط، کہ اگر تم انعام میں جس طرح مشرکین عرب کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ کیا ہے؟ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ فرمایا انعام میں اور کھیتیوں میں اگر تم غیر اللہ کا حصہ نکالنے سے بچ گئے اور اس شرک سے محفوظ ہو گئے تو جہنم تو بڑی بات ہے، اعراف سے بھی ہم تمہیں بچائیں گے اور سیدھا کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ اعراف کی حقیقت جو ہے وہ پہلے دن کے درس میں عرض کر دی ہے۔ اب اس کا جو خلاصہ ہے نا، یہ اس کو سمجھنا ہے آپ احباب نے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے 3 دعوے ہیں اور ان 3 دعووں کے اوپر 6 نبیوں کے واقعات ہیں۔ کتنے دعوے ہیں؟ 3 دعوے ہیں اور 6 نبیوں کے کیا ہیں؟ واقعات ہیں۔ اور پھر جو نبیوں کے واقعات ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو 6 واقعات ہیں وہ ان 3 دعووں کے ساتھ متعلق ہیں۔ اب غور فرمائیں ذرا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا واقعہ جو ہے وہ کس دعوے کے ساتھ متعلق ہے۔ 2 دعوے جو ہے سورت کے وہ بالکل پہلی 2 آیات کے اندر موجود ہیں۔ پہلا دعویٰ اس سورہ مبارکہ کا یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ اب آپ کو حرج جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے اوپر واقعہ جو ہے اس کا ذکر کریں گے، تو پھر حرج جو آپ کے ذہن میں 3 دن سے بوجھ بن رہا ہے انشاءاللہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، بس آپ کے سینے میں اس کے بیان کی وجہ سے کوئی تنگی آنی
نہیں چاہیے۔ اب اس کا یہ پہلا دعویٰ اس سورہ مبارکہ کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جو مسئلہ توحید ہے وہ ہر قسم کے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اب بیان ہو چکا ہے، لہذا اب آپ نے جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ اب یہ آیت کا مفہوم انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ اب آپ نے اس مسئلے کو جو کتاب اللہ میں اب بیان کیا جائے گا، اس کو آپ نے جرت، بہادری اور استقامت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر اب چونکہ مشرکین کے پاس سوائے تقدیر کا بہانہ بنانے کے اور کوئی جواب نہیں، وہ آپ کی ضد پر آئیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، لہذا ان تکلیفوں کی وجہ سے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا اور دل میں تنگی نہیں لانی، اور اس کی وجہ سے میری کتاب کا مسئلہ بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ہمت اور استقامت کے ساتھ اس کتاب کے مسئلے کو آپ نے کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا پہلا دعویٰ ہے کہ مسئلہ بیان کرنا ہے جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے، لیکن کس انداز میں، جرت اور بہادری کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تکلیفیں بہت زیادہ آئیں گی، ان تکلیفوں کی وجہ سے دل کو چھوٹا نہیں کرنا، دل میں تنگی نہیں لانی اور دل کو اس کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا۔ اب کیا بنے گا، سمجھے گی؟ فرمایا آپ کے ذمے یہی کام ہے، کتاب انزل الیک، کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ نے ہر صورت میں، ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں اس کے مسئلے کو کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا پہلا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو پیروی ہے نا تمہارے ذمے، وہ اس چیز کی ہے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے کیا کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھے؟ یعنی تم نے، کیونکہ سورۃ الانعام میں زیادہ تر زور اسی بات پر تھا کہ مشرکین جو تھے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی پیروی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طور پر یہ تو تھی کہ اللہ نے جن کو حلال کیا تھا وہ آباء و اجداد کی وجہ سے ان کو کیا کر رہے تھے، حرام کر رہے تھے، اور اللہ نے جن کو حرام کیا تھا ان کو اپنے آباء و اجداد کی اتباع میں کیا کر رہے تھے، حلال۔ یہ پیچھے تفصیل ہو چکے کہ 4 جانور حلال تھے، انہوں نے کیا کر دیے، حرام، اور 4 حرام تھے، انہوں نے کیا کر دیے، حلال کر دیے۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کے حلال کو کیا سمجھنا ہے، حلال، اللہ کے حرام کو کیا سمجھنا ہے، حرام۔ لیکن یہ کام تم تب کر سکتے ہو جب تم اس چیز کے پیچھے چلو جو کس نے نازل کی ہے، اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ 2 دعوے ہو گئے، اور تیسرا دعویٰ جو ہے وہ آگے چل کر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو بھی، والارض، اور زمین کو بھی، فی 6 ایام، کتنے دنوں کی مقدار میں، 6 دنوں کی مقدار میں۔ پھر اللہ نے اپنی جو ہے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا سنو، الا لہ الخلق والامر، فرمایا پوری کائنات میں ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، والامر، اور ہر چیز پر امر اور اختیار بھی کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو یہ دعویٰ توحید ہے، یعنی کہ پہلے 2 دعوے ہیں، اور پھر تیسرا دعویٰ کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی کہ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، کہ خالق، خلق اس کو کرنے والا وہی ہے، والامر، اور ہر چیز کے اوپر جو امر اور حکم، اختیار، تصرف، قبضہ، اقتدار ہے تو وہ کس کی ذات کا ہے، اللہ کی ذات کا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے 3 دعوے ہیں۔ اب ان 3 دعووں کے اوپر جو ہے 6 نبیوں کے اللہ رب العزت نے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ اب آپ نے غور فرمانا ہے ان 6 واقعات کو ہم نے ان 3 دعووں کے اوپر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے، اور پوری صورت جو ہے ان 3 دعووں کے ارد گرد گھومیں گے۔ سمجھ آئے گی؟ پہلا دعویٰ کہ ہر مشکل اور ہر تکلیف کے باوجود مشکلات بڑی آئیں گی، تکلیفیں بڑی آئیں گی، پریشانیاں بڑی آئیں گی،
فرمایا کہ ہر تکلیف اور مشکل کو برداشت کر کے میری کتاب کے مسئلے کو آپ نے کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ تکلیفوں کی وجہ سے دل میں تنگی نہیں لانی کہ اب میں اس کتاب کا مسئلہ کیسے بیان کر سکوں۔ اور دوسرا دعویٰ کہ آپ نے حلال اور حرام کے مسئلے میں خاص طور پر کس چیز کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ اور تیسرا دعویٰ کہ الا لہ الخلق والامر، کہ کائنات کی ہر چیز میں خلق بھی اللہ کا ہے، والامر اور اختیار بھی کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ اب مفسرین فرما رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل تو آئے گی جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ پہلے جو 3 واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا، یہ تینوں نبیوں کے واقعات تیسرے دعوے کے ساتھ متعلق ہیں۔ اس دعوے کے ساتھ تیسرا دعویٰ کون سا ہے؟ الا لہ الخلق روک دیا کریں ذکر، میں دیکھتا رہتا ہوں ساتھی کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت بوجھ بنتا ہے طبیعت پر، اس لیے جو ہے نا کسی دن پھر میں اس کو مستقل روک دوں گا، پھر جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ کام خراب ہو جائے گا، پھر آپ بار بار کہیں گے تو پھر میرے اوپر بھی جلدی جو ہے نا بات کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کئی بار خدمت میں گزارش کی ہے کہ اس سے بڑا جو ہے نا ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس آدمی کو قرآن جو ہے نا اس کے ذکر سے، تلاوت سے، باقی چیزوں سے مشغول کر دے، خاص طور پر دعا سے اور ذکر سے، اللہ قرآن کی برکت سے مانگنے والوں سے بھی زیادہ اسے کیا ہے، عطا فرماتا ہے۔ جس طرح آپ کو جلدی نہیں کچھ احباب کو سمجھ آ رہی، پھر وہی احباب زیادہ شور مچائیں گے کہ ہم سفر کر کے آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر جلدی ہو سکتا ہے کہ اثر میرے اوپر بھی آپ کی بات کا نہ ہو سکے۔ تو انسان ہے نا، پھر کبھی نہ کبھی دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ۔ تو مفسرین فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہلے 3 واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا، جناب ہود علیہ السلام کا اور جناب صالح علیہ السلام کا، ان تینوں جو نبیوں کے واقعات ہیں یہ تیسرے دعوے سے متعلق ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، سمجھیں گے کہ تمام کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی، والامر اور اس کا اختیار بھی کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اس میں ان تینوں واقعات میں صرف توحید والے مسئلے کا بیان ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو تم کس کی، اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان تینوں واقعات میں صرف توحید کا بیان ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے وحی کی قوم عاد کی طرف، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کی طرف، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم کس کی، اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور تیسرا واقعہ اس میں بھی صرف توحید کا بیان ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو یہ جو پہلے 3 نبیوں کے واقعات ہیں یہ تیسرے دعوے سے متعلق ہیں، کس دعوے کے ساتھ؟ دعوی توحید کے ساتھ، کہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور ہر چیز پر امر اور اختیار بھی کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ اب چوتھا واقعہ، اب آپ غور فرمائیں گے تو قرآن مجید کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ چوتھا واقعہ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کا بیان کیا۔ کس کا بیان کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کا۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے حلال کو کیا سمجھنا ہے، اللہ کے حرام کو کیا سمجھنا ہے۔ مشرکین عرب نے کیا کیا تھا؟ حلال کو کیا کر دیا، حرام کو کیا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے نا، اس کی پیروی کرنی ہے، اپنی من مانی خواہشات کے پیچھے تم نے چلنا نہیں۔ تو لوط علیہ السلام کا واقعہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو حرام کیا تھا، ان کی قوم نے اس کو کیا کر لیا تھا، اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ تو آپ کو بات تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ مرد کا مرد کے ساتھ جنسی جو ایک خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، اللہ نے اسے کیا کیا تھا،
حرام کیا تھا، اور لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس قوم نے اس کو اپنے اوپر کیا کر لیا تھا؟ حلال کر لیا تھا۔ اللہ کے حرام کو انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ حلال۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بھی مشرکین عرب کی ایک چیز کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حلال کیا تھا، انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ دیکھیے ذرا، یہ بالکل اللہ نے اس کے آغاز میں ہی فرمایا، چوتھے رکوع میں فرمایا قل، میرے معبود جی ان سے پوچھیے نا، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی اس خوبصورتی کو، اخرج لعبادہ، جو بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ اس کے بندوں کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین عرب بھی ایک فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے کہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو کپڑے کیا کر دیتے تھے؟ اتار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنا لباس لے لیا کرو، عند کل مسجد، فقط بیت اللہ نہیں، ہر مسجد کے پاس، سمجھ گئے؟ تو انہوں نے لباس اتار دیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں من حرم، یہ کس نے حرام قرار دیا ہے کہ تم مسجد میں جاؤ تو لباس کو کیا کر دو بھائی؟ اتار دو۔ تو اصل میں ایک بڑا مسئلہ تھا ہر دور کے اندر کہ لوگ اپنی منمانی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی بنیاد پر اللہ کے حلال کو کر دیتے تھے حرام، اور حرام کو کیا کر دیتے تھے؟ حلال۔ تو دوسرا دعویٰ اس سورہ مبارکہ کا یہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم نے پیروی اس چیز کی کرنی ہے جو تمہاری طرف کیا کیا گیا ہے؟ نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تم نے پیروی نہیں کرنی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم حلال کو کیا بنا دو گے؟ حرام، اور حرام کو کیا بنا دو گے؟ حلال۔ جیسے مشرکین عرب نے لباس جو تھا اس کا پہننا حلال تھا، انہوں نے طواف کے وقت اس کے پہننے کو کیا سمجھ لیا؟ حرام۔ قوم لوط نے جو جنسی بے رحمی ہے اس کو اللہ نے حرام کیا تھا، انہوں نے اس کو کیا کر لیا؟ حلال کر لیا۔ اگر وہ وہی کے پیچھے چلتے تو اس طرح وہ کام نہ کرتے۔ اب جو واقعہ ہے پانچواں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ یہ کس کا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ اس میں دونوں دعوے ہیں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تقریر یہاں پر بیان ہوئی ہے اس میں پہلے توحید کے مسئلے کا بیان ہے، پھر ان کی قوم نے بھی اللہ کے حرام کو کیا کر رکھا تھا؟ حلال کر رکھا تھا۔ تو فرمایا الی مدین اخاہم شعیبا، اور ہم نے بھیجا قوم مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب کو رسول بنا کر۔ قال، تو فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، عبادت کرو تم اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ پھر آگے دوسرا مسئلہ بیان کیا، اللہ رب العزت نے چونکہ ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا اسے کیا کیا تھا؟ حرام، ان کی قوم نے اسے کیا کر دیا؟ حلال۔ سمجھا کہ جناب؟ تو یہ اصل میں مقصود یہ ہے کہ صرف مشرکین عرب جو تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کی پھر مثالیں بیان کی جائیں گی کہ دیکھو مشرکین عرب کے لیے لباس کا پہننا حلال تھا، انہوں نے کیا کر دیا؟ حرام۔ اور قوم لوط کے لیے یہ جنسی بے رہ روی حرام تھی، انہوں نے حرام کو کیا کر دیا؟ حلال۔ اور شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے تو تجارت میں بددیانتی، خاص طور پر ناپ تول میں کمی بیشی، یہ حرام تھی، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بات سمجھائیں گے کہ صرف شرک کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، میرے حلال کو حرام کرنے سے، حرام کو حلال کرنے سے بھی قوموں پر کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی کیا آیا؟ عذاب آیا۔ اب جو تفصیلی قصہ ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وہ قصہ ایک ہے لیکن اس میں 8 واقعات، قصہ ایک نبی کا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس کے کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ 8 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ کس دعوے سے متعلق ہے؟ پہلے دعوے سے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ جرت سے، بہادری سے مسئلے کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے۔
جتنے حالات سیٹ ہو جائیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشمن انتہا کر دے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسئلے کے بیان کو چھوڑنا نہیں۔ فرمایا اس کے لیے ہم آپ کی تسلی کے لیے کس نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت کلیم اللہ کا۔ صرف حضرات مفسرین کے انداز کو سمجھے، اللہ رب العزت نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں، اس قصے میں کتنے ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے ہیں آج، اور ہر واقعہ جو ہے اس بات کے اوپر دلیل ہوگا۔ اب ذرا دیکھنا، پہلے میں جو پہلا ہی واقعہ ہے نا، اس کا خلاصہ آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون۔ فرمایا دیکھو کہ میرے نبی کریم جو ہے وہ میری نشانیاں لے کر کس کے دربار میں پہنچ گئے؟ فرعون اور اس کے جو ملا سردار تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دو باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں پہلے واقعے میں۔ فرمایا دیکھو حکومت وقت کا جس طرح کا مطالبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو پورا کر دیا، اور اللہ کی مدد اور نصرت سے کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔ کیونکہ جب حضرت ان کے پاس گئے اور حضرت نے لاٹھی والا معجزہ دکھلایا، ہاتھ والا معجزہ دکھلایا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو کیا ہے؟ جادو ہے، اور اس جادو کے ذریعے سے تم ہم پر زور پانا چاہتے ہو، لہذا ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور تمہارا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جادوگروں کو بلایا، 1.5 رکوع پر مشتمل یہ واقعہ ہے۔ اس جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ ڈال لیں یا ہم ڈالتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے پھر ڈالی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وقتی طور پر حضرت کے ذہن پر کیا ہے؟ تھوڑا سا خوف آیا کہ میری لاٹھی نے بھی سانپ بننا ہے، اور یہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں یہ بھی سانپ بن کر کیا ہیں؟ دوڑ رہی ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آپ لاٹھی کو پھینکیں، وہ ہر چیز کو نگل گیا۔ اب یہاں پر انداز مفسرین کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ حاکم وقت کا اور حکومت وقت جس انداز میں مقابلہ چاہتی تھی اسی انداز میں بات کو پورا کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ میں سے جو بہت بڑے تقوی والے لوگ ہیں ان کو اثر نہ ہوتا ہو، لیکن بہرحال انبیاء کرام کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو جس قسم کی دلیل کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، جس چیز کا، جس انداز کا، وہ پورا کر دیا گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دین کی وجہ سے نہ ہو، دنیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے یار ساری برادری ہے، سارے برادری میں ان آپ ہے انڈیا اثر کر چھوڑا مولوی سیدھے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کبھی اس کی وجہ سے دل میں تنگی، دل میں تکلیف آتی ہو، سمجھ آئے گی نا؟ تو برحال انبیاء کرام کا لوگوں کے ساتھ کیونکہ دنیا کا تو لین دین ہوتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہوتی، وہ چونکہ اس بات کو بیان کرتے تھے۔ اور پھر اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے محبوب کلیم اللہ نے ان کی مرضی کے مطابق ان کے چیلنج کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اور پھر ان کو شکست ہو گئی، لیکن حکومت وقت پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور مزید میرے نبی کو انہوں نے جھٹلایا، لیکن فرمایا میرے نبی کریم نے پھر بھی مسئلے کا بیان نہیں چھوڑا اور دل کو چھوٹا نہیں کیا۔ میرے محبوب پیغمبر آپ نے بھی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح جرت اور بہادری سے میدان میں کیا ہے؟ کھڑے رہ گئے۔ اور پھر اگلا سنیے، اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے جادوگروں کو شکست ہوئی، وہ فوراً کیا بن گئے؟ اہل ایمان بن گئے، سمجھے گی؟ یعنی اس کے لائے ہوئے کرندے جو ہے انہوں نے ایمان کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اور جو نبی ہوتے ہیں نا ان کو توحید والوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں، سمجھے گی؟ انبیاء کرام کے اوپر جو لوگ توحید کو قبول کرتے ہیں نا ان کے ساتھ انبیاء کو کیا ہوتا ہے؟ بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ فرعون نے فوراً کہا، اب اللہ اپنے نبی کو اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دل میں تنگی، حالات کیسے کیسے آئے گی۔ 8 واقعات بیان ہوئے۔ پہلے واقعے میں سب سے زیادہ جو بات ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو 70,000 کی تعداد میں جو لوگ پہلے کفر پر تھے جب توحید پر آ گئے تو پھر فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ صرف فرعون کی دھمکی تو سنے نا۔ فرعون نے ان سے کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ ان هذا لمکر مکرتموہ، یہ تم سب کا مکر، یہ تم سب کا کیا ہے؟ مکر ہے، اور موسیٰ تمہارا بڑا ہے۔
لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہمیں شہروں سے نکال دو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں نے سولی پہ لٹکانا ہے، اور صرف ایسے ہی نہیں لٹکا دینا، تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی میں نے کاٹ دینا ہے۔ اگر ایک طرف سے تمہارا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اگر میں نے تمہارا جناب والا دایاں پاؤں کاٹا ہے تو بایاں پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا، اور تمہیں پہلے تڑپاؤں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے، ثم لأصلبنکم، پھر تمہیں کس پر لٹکا دوں گا۔ اتنے ایمان والے جو پہلے کفر پر تھے، نبی کی حقیقت دیکھ کر فوراً ایمان لائے، نبی کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، کیا اس سے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی نا تکلیف؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے یاروں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، دیار کرنا، مسئلے کا بیان نہیں روکنا، تیرے چاہنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ کلیم کو دیکھیے کہ تھوڑی دیر میں پل بھر میں وہ مومن ہوئے، اور فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب جب آپ مسئلہ بیان کریں گے، آپ کے مخالفین آپ سے کہیں گے یہ دلیل لاؤ، آپ اسی طرح کی دلیل پیش کر دیں گے، وہ دلیل کے میدان میں شکست کھا جائیں گے، لیکن پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا دیکھو کلیم کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک نبی کے سامنے اس قسم کا منظر ہو، اللہ اکبر، وہ کس طرح اس کے دل پر بنتی ہوگی، کیسے اس کے دل کو غمگین ہوا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے یا موسیٰ جانتا ہے۔ سمجھا جی اس کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ ہمیں تو صرف قرآن مجید اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو جب کچھ لوگ دھوکے سے لے گئے بیر معونہ پر، اور وہاں پہ جا کر ان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کے دل کو کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ فجر کی نماز میں ان کے خلاف قنوت نازلہ حضور نے پڑھنی شروع کر دی، اللہ فلاں کافر کو پکڑ، فلاں کافر کو پکڑ، فلاں قریشی کو پکڑ لے۔ اس قوم کے پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھے، انہوں نے ان لوگوں کو تیار کیا کہ اگر ہم مدینے میں جائیں اور ہم کہیں کہ لوگ ہمیں دو، تو انہوں نے ہماری بات کو ماننی نہیں، ہماری تو جنگیں ہو چکی ہیں، اور یہ لوگ ہمارے ٹارگیٹ ہیں، یہ لوگ ہمارے کیا ہے؟ ٹارگیٹ ہے۔ ان میں حضرت خبیب بھی تھے، کیا تھے حضرت؟ سبحان اللہ، حضرت خبیب بھی تھے، اور مکے والے چاہتے تھے کہ یہ بدر میں اس نے بھی بڑا کام دکھلایا تھا، ہم نے اسے پھانسی پر لٹکانا ہے۔ اس میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ لے کر گئے۔ حضرت عاصم اور یہ لوگ اپنے آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ تم نے پہلے دھوکہ کیا ہے، تم اب ہمیں نیچے اتار کر پھر دھوکے میں لانا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات کا اعتماد نہیں کریں گے۔ 3 صحابی نیچے اترے، جن میں ایک حضرت خبیب بھی تھے۔ پھر انہوں نے لے کر تو وہ گئے تھے، پکڑ کر انہوں نے آگے بیچ دیا کس کو؟ قریش مکہ کو۔ سمجھ، انہوں نے کہا لو یہ تمہارے بندے آ گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ تو نہیں آئے، ان کو ہم نے مار دیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بچ گئے۔ ان میں ایک حضرت عاصم جو تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ چلو اگر زندہ نہیں تم ہمیں دے سکتے نا، یہ دنیا سے چلا جائے، موت واقع ہو جائے، یہ پھر بھی ہمارے حوالے کرو، ہم نے اس سے کیا لینا ہے؟ انتقام لینا ہے۔ تب حضرت عاصم نے آخری وقت میں دعا مانگی تھی، اللہ دشمن میرے جسم کو موت کے بعد خراب کرنا چاہتا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے اب تو نے کر دی ہے۔ جیسے حضرت شہید ہو گئے تو پھر دشمن جو ہے وہ قریب جیسے آنے لگتا، اللہ رب العزت نے شہد کی بکریوں کو حکم دیا کہ تمہیں کس کام کے لیے میں نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اٹھو اور ان کے اوپر کیا کر دو؟ حملہ کر دو۔ چنانچہ وہ بڑی دیر تک سارا دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر اللہ نے بارش بھیجی، اور اس بارش میں اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے بندے کی لاش کو لے کر کیا ہے کہاں چلا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اب بتاؤ، حرج کا معنی سمجھ آئے؟ حرج کا مطلب سمجھ آئے کہ اللہ کہتے ہیں کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کو اس کے بیان کی وجہ سے سینے میں تنگی، اللہ نے فرمایا یہ حالات پیش آ سکتے ہیں جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک واقعہ آپ سن رہے ہیں، یہ تو اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ 8 واقعات اللہ نے اس طرح ذکر کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ فرمایا میرے محبوب کلیم کا ایک واقعہ آپ کو بتلائے گا کہ کس طرح جرت سے، بہادری سے اپنے اتنی بڑی دشمن کو شکست ہوئی، لیکن دشمن پھر بھی ایمان نہیں لایا،
اور موسیٰ کلیم کے ساتھیوں کے ساتھ جو حشر ہوا، اس کے باوجود بھی موسیٰ کلیم فرعون کے دربار میں اور قبطیوں کے سامنے جگہ جگہ کے اوپر میری توحید کے مسئلے کے بیان کو موسیٰ نے چھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب حالات جیسے بھی آ جائیں دل میں تنگی نہیں لائی۔ حرج اصل میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو درختوں کا جو گہرا جھنڈ ہوتا ہے نا، اتنے لال لال درخت ہو ان کے بچوں بندہ نہ گزر سکے، اس کو عربی میں حرج کہتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب ایسے حالات آ جائیں گے کہ بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آپ نے ڈٹ کر رہنا ہے اور میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ فرمایا کہ درخت جو ہیں وہ تنگ ہے، ان سے تو ہو سکتا ہے کہ تم راستہ نہ نکال سکو، لیکن میں نے کلیم کے لیے اتنے حالات میں بھی پھر راستہ نکالا تھا، آپ کے لیے بھی ہم راستے نکالے گا۔ پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اللہ نے پھر ان کے لیے راستے نکالے یا نہیں نکالے؟ لیکن ایک دفعہ قیامت کے دن صحابہ سے پوچھنا کہ مکے میں حالات کیا تھے، کیسے اندھیریاں تھیں اور کیسے لگتا تھا کہ مشرکین عرب کا جو اقتدار والا سورج ہے یہ تو کبھی غروب بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پھر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اس سورج کو صرف غروب نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ غروب کر دیا۔ دیکھیے ذرا، تو اس کی امتیازات ہیں، اس سورت کی خاص باتیں جو فقط سورہ اعراف میں ہیں پورے قرآن مجید میں اور کسی جگہ پر نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اب بس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ فرمایا جی الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک جو نازل کی گئی ہے، الیک کا آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، من ہو اس کی وجہ سے، سمجھ لگی؟ اب بیان تو کرنا ہے، لتنذر بہ، انبیاء کرام کی جو ذمہ داری ہے نا اس کو باقی لوگ نہیں پہنچ سکتے، لتنذر بہ تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، ذکرى للمؤمنین اور یہ نصیحت ہے للمؤمنین، ان کے لیے ایمان والوں کو۔ یہ خلاصہ ہے کہ 3 دعوے ہیں اور ان 3 دعووں کے اوپر 6 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کیا ہیں واقعات۔ اللہ